اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 700 سے زائد مرتبہ مختلف صیغوں کے اندر نماز کا حکم دیا کہ تم نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی حفاظت کرو۔ تو سامنے محترم، نماز کو قائم کرنے والا، نماز کی پابندی کرنے والا، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی اس کا بڑا مقام ہے۔ بے نمازی کے لیے قرآن نصیحت ہے، اور قرآن ہدایت بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے نمازی کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، اور بے نمازی کے لیے عذاب سنایا گیا، بے نمازی کے لیے بہت بڑی وعید قرآن مجید کے اندر سنائی گئی۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے، ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ کون سے ایسے نمازی؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو نماز کے معاملے میں غافل رہتے ہیں۔ جی کیا تو پڑھ لی، جی کیا تو چھوڑ دی، وقت ملا تو ادا کر لی، وقت نہ ملا تو پیٹھ کے پیچھے پھینک دی۔ قرآن کیا کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں؟ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، یہ ہیں وہ لوگ جو ریاکاری سے کام لیتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ تو ریاکاری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ یہاں اس آیات مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے نمازیوں کے لیے بہت بڑی وعید سنا دی۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اور جو شخص یاد رکھے قرآن کا انکار کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اللہ کو اس کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ وادی غی ایک ایسی وادی ہے جہنم کی، حدیث پاک کے اندر ذکر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وادی غی یہ جہنم کی ایک ایسی گہری وادی ہے، ہزار سال سے اس میں آگ بھڑکائی جا رہی ہے، وہ اپنا رنگ تبدیل کر رہی ہے، اور کافر لوگ جو ہے نا، کافر لوگ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ظاہر تو کلمہ پڑھتے ہوں گے، ظاہر
مگر باطن سے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ اگر اس وادی غی کے اندر پوری روح زمین کے پہاڑوں کو پھینک دیا جائے تو وہ پانی کی طرح پگھل جائیں گے۔ تو سامنے محترم، آپ حضرات کی توجہ کا طالب ہوں، امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بے نمازی کے چہرے پر 3 سطریں لکھی جائیں گی۔ کتنی سطریں؟ بے نمازی کے چہرے پر 3 سطریں لکھی جائیں گی۔ امام ذہبی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے نمازی اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا، بے نمازی نماز کو ترک کرنے والا، بے نمازی نماز کو ضائع کرنے والا، بے نمازی نماز کو ہلکا جاننے والا، بے نمازی نماز میں سستی کرنے والا، بے نمازی نماز میں غفلت کرنے والا، بے نمازی ایک وقت کی پڑھ لی دوسرے وقت کا انکار کرنے والا، اپنی ضرورت کے مطابق پڑھنے والا، اللہ کے حکم کو اس نے نہیں مانا، ایسا شخص قیامت کے دن اس کی پیشانی پر 3 سطریں لکھی جائیں گی۔ کتنی؟ پہلی سطر کے اندر کیا لکھا جائے گا؟ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے نمازی شخص کے پیشانی پر پہلی سطر کے اندر یہ لکھا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے حق کو ضائع کیا، اللہ کے حق کو ضائع کیا۔ تو جو شخص اللہ کے حق کو ضائع کرے، قیامت کے دن اللہ اسے پسند نہیں فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور ہمارا ایمان ہے سرکار نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے۔ جو سرکار کے فرمان کو سچ نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی اطاعت کرو، اور اطیعوا الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی ہے وہ سمجھ لینا میں نے خدا کی اطاعت کی ہے۔ اور خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا کے حکم کو، آپ کے ارشاد کو ہلکا سمجھنا، یہ منافقت ہے، اور منافق کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پسند نہیں کرے گا۔ تو ہمارا ایمان ہے حضور نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے، حضور کی زبان مصطفیٰ پر کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں آیا، آ بھی نہیں سکتا۔ یہ سرکار کی شان ہے، یہ سرکار کی عظمت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری سطر کے اندر بے نمازی کی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھا جائے گا؟ آقا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے نمازی کی پیشانی پر قیامت کے دن دوسری سطر کے اندر یہ لکھا جائے گا، آج یہ شخص اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور جس کی پیشانی پر یہ لکھ دیا جائے گا اسے عذاب الہی میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تیسری سطر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کی پیشانی پر یہ لکھا جائے گا، امام ذہبی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے،
آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ بے نمازی کی پیشانی پر تیسری سطر کے اندر یہ لکھا جائے گا آج یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ زندگی غنیمت جانا، یہ زندگی اللہ کی رحمت سمجھ کر گزارو، یہ زندگی اللہ کا کرم سمجھ کر گزارو، یہ زندگی چند دنوں کی پانی کا بلبلے کی مانند، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم سمجھ کر گزارو، اور جتنی زندگی ہے اس کے احکامات کی پابندی کے اندر گزارو، اور اس کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دیا آپ کی سیرت طیبات پر عمل کرتے ہوئے گزارو، تو اس میں بہار آ سکتی ہے۔ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو پھر کیا ہوگا؟ کنز الاعمال امام علی متقی ہندی فرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کنز الاعمال کے اندر حدیث نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ بے نمازی کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور جس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے اس کو جہنم میں رسید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ حمداً طیباً کثیرا۔ تو بے نمازی کتنی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھروں کے اندر آرام کر رہے ہیں، اپنے گھروں کے اندر غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ ماہ رمضان تو ہمیں بیدار کرنے آتا ہے، ماہ رمضان ہمیں غفلت کی نیند سے جگانے آتا ہے، ماہ رمضان پورے سال کے نمازی مسجد کو دینے آتا ہے، ماہ رمضان ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے بنا، ماہ رمضان ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کے لیے آیا۔ اے حضرت انسان، اب بھی تو اس سے استفادہ حاصل نہ کرے تو یہ تیری غفلت ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ اس آیات مقدسہ کی تفسیر کے اندر کیا بیان کرتے ہیں؟ وادی غی والی جو آیت ہے، وادی غی بے نمازیوں کے لیے ہے، اور بے نمازی جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے والا، ان لوگوں کے لیے وادی غی بنائی گئی، اور ہزارہ سال سے جلنے والی آگ، بھڑکنے والی آگ، رنگ تبدیل کرنے والی آگ، اس کے شعلے اتنی دور تک آگ کی گرمی کی شدت کی وجہ سے یہ جلنے والی آگ جہنم کی آگ، جب بے نمازیوں کو اس آگ کے اندر پھینکا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ کاش کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کیا ہوتا، کاش کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے رب کو راضی کر لیا ہوتا، کاش کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر اس زندگی کو، ان سانسوں کو غنیمت سمجھا ہوتا اور اپنے گناہوں کو مٹوا دیا ہوتا، کاش کہ ہم نے اپنے رب کے حضور اپنی جبین سجدے کے اندر رکھی ہوتی، آج ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ حمداً طیباً کثیرا۔ حضرت عطا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہنم کی ایک گہری وادی جس میں خون اور بیمار لوگوں کی پیپ، اور یہ خون اور پیپ بے نمازیوں کو قیامت کے دن پلایا جائے گا، مگر وہ پینے کے لیے تیار نہ ہوں گے۔ اس کے باوجود ان کو یہ خون اور پیپ پلائی جائے گی، اور جہنم کا ابلتا ہوا گرم پانی ان کو پلایا جائے گا۔ جب وہ جہنم کا ابلتا ہوا گرم پانی پئیں گے، ایک گھونٹ ان کے پیٹ کے اندر جائے گا، اور ان کی ہڈیوں سے گوشت اور ان کی ہڈیوں سے چربی پگھل کر زمین پر آ جائے گی، اور
بے نمازی جب یہ جہنم کا خون اور پیپ اور ابلتا ہوا پانی پئیں گے مگر وہ پینے کے لیے تیار نہ ہوں گے، دروغہ جہنم ان کو پلاتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کے ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی نظر آئے گا، ان کے جسم میں سے گوشت زمین پر گرنا شروع ہو جائے گا۔ تو سامعین محترم، ڈرو اس دن سے جو 50,000 سال کا دن ہوگا، ڈرو اس دن سے جو بے نمازیوں کے لیے عبرت نما ہوگا، ڈرو اس دن سے جس دن کو سزا اور جزا کا دن ہوگا۔ آج وقت ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، آج وقت ہے اپنے رب کو منانے کے لیے، آج وقت ہے۔ ماہ رمضان قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا، ماہ رمضان بھی سفارش کرے گا، اللہ کا قرآن بھی سفارش کرے گا۔ آج وقت ہے، جاگو، غفلت کی نیند سونے والے حضرت انسان جاگ، اللہ کی رحمت آج بھی تجھے آوازیں دے رہی ہے، آج بھی تجھے رب کی رحمت بلا رہی ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہے، اے میرے بندے آ میری بارگاہ کے اندر آ جا۔ اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو دیکھ میں نے تیرے لیے کتنی حسین جنت سجا کر رکھی ہے۔ اب بھی اگر کوئی نہ آئے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک ایک روزہ نہیں رکھا، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک ایک نماز نہیں پڑھی، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ماہ سیام کی برکت سے مستفید نہیں ہوئے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک مسجد کا منہ نہیں دیکھا، تو پھر بھی جنتی، پھر بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار۔ اللہ اکبر کبیرہ، حمداً طیباً کثیرا۔ مسلم شریف کی حدیث 246 حدیث کا نمبر ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، من ترک فی الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ مسلمان بندے اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے نا، اس کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام نماز ہے۔ جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز ہے نہیں پڑھتا۔ مسلم شریف کی حدیث، بخاری کے اندر جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق تابعی ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن شقیق تابعی ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، حدیث نقل کرتے ہیں کہ صحابہ کرام جب کسی کو نماز پڑھتے ہوئے پا لیتے نا تو وہ سمجھ جاتے تھے یہ مسلمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسلمان، یہ مسلمان ہے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کا حتیٰ کہ اس وقت تک وہ انتظار کرتے کہ ابھی نماز کا وقت ہے، ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو۔ صحابی کہتے ہم دیکھ لیتے، پہچان لیتے، جب نماز کا وقت ہوتا تو جو سر سجدے میں رکھ دیتا ہم جان لیتے یہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم پہچان لیتے تھے یہ مسلمان نہیں ہے۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث، حضرت عبداللہ بن شقیق تابعی فرماتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی کے درمیان یہ دیکھنا ہوتا نا، فرق محسوس کرنا ہوتا کہ مسلمان کون اور کافر کون ہے، تو ہم اذان کا انتظار کرتے، اذان ہوتی، دیکھ لیتے، جو مسجد میں آ جاتا اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا، جھک جاتا، ہمیں کامل یقین ہو جاتا تھا یہ بندہ پکا مسلمان ہے۔ اور جو سجدہ نہیں کرتا تھا رب کی بارگاہ میں، ہمیں کامل یقین ہو جاتا تھا کہ اس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، یہ مسلمان ہے نہیں ہے۔ سامعین محترم، نماز ایک ایسا عمل ہے، مسلمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ کیا کون سا عمل ہے؟ نماز ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، امام ابو داؤد نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور امام نسائی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، دیگر محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ سرکار دو عالم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے
میرا جی چاہتا ہے کہ ایک شخص کو کہوں اذان پڑھے. کیا پڑھے؟ اذان پڑھے. ایک شخص کی ڈیوٹی لگاؤں کہ وہ اقامت کہے. کیا کہے؟ اقامت کہے. ایک شخص کو میں اپنے مصلی امامت پر کھڑا کروں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. لوگوں کو نماز پڑھائے. اور کچھ لوگوں کی میں ڈیوٹی لگاؤں. امام نسائی نے روایت کی ہے اس روایت کے اس حدیث کو ابھی داؤد شریف کے اندر موجود ہے. سامنے محترم بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگوں کو کہوں کہ لکڑیاں لے کر آؤ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیاں کیا کرنی ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے جو لوگ نماز نہیں نہ پڑھتے ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے. ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے. وہ دنیا میں بھی اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، قبر کے اندر بھی اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، اور یوم آخرت قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرائیں گے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے. سامعین محترم، نماز ایک ایسی عبادت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جو ہر بے حیائی اور برے کام سے روکنے والا ہے. آخری بات توجہ کا طالب ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک نبیین صحابی آئے. کون آئے؟ نبیین صحابی آئے. آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں آنکھوں سے نبینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، اور پہاڑوں پر سے آگ گزرنا ہوتا ہے، مجھے رستہ دکھانے والا کوئی نہیں، پتھریلا علاقہ، پہاڑی علاقہ، دور دراز کے رہنے والا ہوں، اگر اجازت ہو تو گھر میں نماز نہ پڑھ لوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی نے صحابی کہہ رہے ہیں، حدیث ہے حضور کی. اگر نہ ہو تو بیان کرنے والے کی زبان کاٹنے کا حکم ہے، اگر ہو تو پھر مسلمان کو ماننے کا حکم ہے. یا رسول اللہ اجازت ہو تو گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آقا فرماتے ہیں پڑھ لے. وہ جانے لگا، حضور نے پھر بلا لیا. حضور نے پھر بلا لیا. آقا فرماتے ہیں یہ بتا کہ جب مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے اذان کو اپنے کانوں سے سنتا ہے؟ یا رسول اللہ سنتا ہوں. رسول خدا پیغمبر رسول مخبر صادق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اپنے کانوں سے اذان سنتا ہے تو پھر تیرے پر فرض ہے کہ مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کر. تو صاحب ایک نبی صحابی کو گھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، فرض پڑھنے کی گھر میں اجازت نہیں، تو غفلت کی نیند سونے والوں آؤ، اللہ کی رحمت آوازیں دے رہی ہے. نماز کو ہلکا نہ جانو. بے نمازی کے لیے 15 عذاب ہیں. کتنے؟ 15 عذاب بے نمازی کے لیے انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے. حدیث پاک کی روشنی کے اندر اپنے آپ کو بدلو. ماہ رمضان تمہیں نمازی بنانے کے لیے آیا ہے. ماہ رمضان رحمتوں والا مہینہ ہے، تمہیں اللہ کے قریب کرنے آیا ہے. ماہ رمضان یہ اللہ کا فضل لے کر آیا ہے، تمہارے مردہ دلوں کو ماہ رمضان جگانے آیا ہے، تمہیں تازگی بخشنے کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ دین حق کی سمجھ عطا فرمائے. ہمیں 5 وقت کا پکا سچا اللہ نمازی بنائے، نماز کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.